تو آج ہم تاریخ کے ایک بہت بڑے ایک ایپک تصادم کی بات کرنے والے ہیں۔ سوچیں ذرا، ایک طرف ایک ایسا بادشاہ تھا جو خود کو خدا کہتا تھا، اور دوسری طرف ایک نبی جسے خاص طور پر اسی بادشاہ کے تکبر کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ یہ صرف کوئی عام قصہ نہیں ہے، نہیں، یہ ظلم، ایمان اور ایک ایسے خدائی سبق کی داستان ہے جو آج بھی ہمارے لیے بہت گہرے معنی رکھتی ہے۔ اچھا، تو کہانی کا آغاز ہوتا ہے فرعون کے اس ایک دعوے سے جو اس کے تکبر کی آپ کہہ لیں کہ انتہا تھی۔ ایک ایسا حکمران جس کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں، اور وہ بڑے غرور سے کہتا ہے میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ ذرا تصور کریں، ایک پوری کی پوری قوم اس دعوے کے سامنے سر جھکائے بالکل خاموش کھڑی ہے۔ کیسا منظر ہوگا؟ لیکن تکبر پر بنی اس اتنی بڑی، اس عظیم سلطنت میں خوف کی جو پہلی دراڑ پڑی نا، وہ کسی جنگ سے نہیں پڑی، وہ پڑی ایک خواب سے۔ جی ہاں، خود بادشاہ کے ایک خواب نے اس کی نیندیں اڑا دیں، اور یہ کوئی معمولی خواب نہیں تھا، بلکہ یہ اس عظیم ٹکراؤ کا اشارہ تھا جو آنے والے وقت میں تاریخ کا رخ ہی بدل دینے والا تھا۔ تو ہمارا پہلا حصہ ہے ایک ظالم کا خوف، اور کیسے ایک پیشن گوئی نے ایک قتل عام کو ہوا دی۔ یہاں ہم یہ دیکھیں گے کہ آخر ایک خواب کی تعبیر نے اس طاقتور بادشاہ کو اتنا کیسے ڈرا دیا کہ اس نے ایک ایسا حکم دے ڈالا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر وہ خواب تھا کیا؟ دیکھیں، فرعون نے خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ بھڑکتی ہے، اور وہ آگ پورے مصر کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، لیکن اس آگ سے صرف بنی اسرائیل کے گھر محفوظ رہتے ہیں۔ اب جب اس نے اس کی تعبیر پوچھی تو جواب آیا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت کی تباہی کا سبب بنے گا۔ بس یہ سنتے ہی فرعون نے خوف کے مارے فیصلہ کیا کہ اس خطرے کو جڑ سے ہی ختم کر دیا جائے، اور اس نے ایک ہولناک حکم جاری کر دیا، بنی اسرائیل کے ہاں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو اب آتا ہے دوسرا حصہ، محل میں ایک بچہ، اور کیسے دشمن کا گھر ہی پناہ گاہ بن گیا۔ فرعون کو لگا کہ اس نے تو مسئلہ ہی ختم کر دیا، لیکن تقدیر کے منصوبے تو کچھ اور ہی تھے۔ اب کہانی میں ایک ایسا زبردست موڑ آتا ہے جہاں وہی بچہ جسے مارنے کا حکم تھا، وہ سیدھا دشمن کے گھر یعنی فرعون کے اپنے محل میں پناہ لیتا ہے۔ یہ جو ٹائم لائن ہے نا، یہ اس بچے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزاتی سفر کو دکھاتی ہے۔ دیکھیں، پیدائش ہوتی ہے اسی قتل عام کے بیچ، پھر اللہ کے حکم پر ان کی والدہ انہیں ایک صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دیتی ہیں، اور پھر دیکھیں دریا کی لہریں اس صندوق کو کہاں لے جاتی ہیں، سیدھا فرعون کے محل، جہاں فرعون کی اپنی بیوی حضرت آسیہ اس بچے کو پاتی ہیں، اور یوں وہ بچہ جسے مارنے کے لیے پوری فوج لگی ہوئی تھی، وہ دشمن کے سب سے محفوظ قلعے کے بالکل بیچوں بیچ پرورش پانے لگتا ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں فرعون کی سب سے بڑی، سب سے بنیادی غلطی تھی۔ اس نے اپنے تکبر میں سوچا، ارے ایک اکیلا بچہ میرا کیا بگاڑ لے گا؟ اور بس یہی سوچ اس کے زوال کا پہلا قدم ثابت ہوئی۔ اس کا اپنا غرور اسے اس خطرے سے بالکل اندھا کر گیا جو اسی کی چھت کے نیچے پروان چڑھ رہا تھا۔ اب چلتے ہیں تیسرے حصے کی طرف، نبوت کی پکار، یعنی ایک شہزادے سے مفرور اور پھر پیغمبر تک کا سفر۔ اب ہم دیکھیں گے کہ محل میں پلنے والے اس شہزادے کی زندگی میں کیسا ڈرامائی موڑ آتا ہے جو اسے عیش و عشرت سے نکال کر پہلے جلا وطنی اور پھر اس کے اصل مقصد یعنی نبوت تک لے جاتا ہے۔ یہ جو تبدیلی کا سفر ہے، اس کے 3 بڑے مراحل ہیں۔ پہلا قدم مفرور بننا۔ ایک ظالم کو قتل کرنے کے بعد حضرت موسیٰ کو سزائے موت سے بچنے کے لیے مصر سے بھاگنا پڑا۔ دوسرا قدم چرواہا بننا۔ انہوں نے مدین میں پناہ لی اور وہاں 10 سال تک ایک عام چرواہے کی سادہ زندگی گزاری۔ اور پھر آتا ہے تیسرا اور سب سے اہم قدم، پیغمبر بننا، جب ایک مقدس پہاڑ پر ایک جلتی ہوئی جھاڑی کے پاس ان کا سامنا براہ راست اللہ کی ذات سے ہوتا ہے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب انہیں نبوت کا منصب عطا کیا گیا۔ حکم بالکل صاف اور واضح تھا، اے موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں، فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ وہ حد سے گزر چکا ہے۔ یہ وہ حکم تھا جس نے انہیں سیدھا دنیا کے سب سے طاقتور اور ظالم انسان کے سامنے کھڑا کر دیا۔ چوتھا حصہ، نشانیاں اور جادو، یعنی طاقت اور فریب کا آمنا سامنا۔
اچھا، اب کہانی اس موڑ پر آ گئی ہے جہاں اصل طاقت اور نظر کے دھوکے کا ٹکراؤ ہوتا ہے۔ چلے ذرا اس عظیم مقابلے کو دیکھتے ہیں جہاں خدائی معجزوں کا سامنا فرعون کے سب سے بڑے جادوگروں سے ہوتا ہے۔ یہ جو ٹکراؤ تھا نا، اس کی جڑ میں یہ دو نظریات تھے۔ ایک طرف حضرت موسیٰ کا پیغام تھا، میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، اور دوسری طرف فرعون کا تکبر بھرا جواب، تمہارا رب؟ یہاں تو صرف میں ہی رب ہوں۔ یہ صرف دو جملے نہیں تھے، یہ دو دنیاؤں کا، دو نظریات کا تصادم تھا۔ تو ہوا یہ کہ مصر کے سب سے بڑے جادوگروں کو بلایا گیا۔ انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی اور وہ لوگوں کی نظروں میں سانپ بن کر دوڑنے لگے۔ سب دنگ رہ گئے، لیکن جب حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا پھینکا تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا اور ان کے سارے جادو کو، سارے فریب کو ایک ایک کر کے نگل گیا۔ اور سب سے دلچسپ بات کیا ہوئی؟ وہ جادوگر جو اپنے فن کے سب سے بڑے ماہر تھے، وہ ایک سیکنڈ میں سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں، یہ تو خدائی طاقت ہے، اور وہ وہیں سجدے میں گر پڑے۔ اس کے بعد بھی فرعون نہیں مانا تو تنبیہات کا ایک پورا سلسلہ شروع ہوا، ایک کے بعد ایک۔ پہلے تباہ کن سیلاب، پھر ٹڈیوں کے دل جو فصلیں کھا گئے، پھر جوؤں کے لشکر، پھر ہر طرف مینڈک ہی مینڈک، اور آخر میں تو پانی ہی خون میں بدل گیا۔ ہر نشانی پچھلی سے زیادہ واضح، زیادہ سخت تھی، لیکن فرعون کا تکبر اتنا بڑا تھا کہ وہ ہر بار اسے جادو کہہ کر جھٹلاتا رہا۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں کہانی کے کلائمیکس پر۔ 5واں حصہ، سمندر پر معجزہ، ایک ناممکن فرار۔ یہاں ایک مایوس کن بھاگ دوڑ ہے، ایک غصے سے بھرا تعاقب ہے، اور ایک ایسا لمحہ جو انسانی عقل کی تمام حدوں سے باہر ہے۔ ذرا اس منظر کو تصور میں لائیں۔ بنی اسرائیل مکمل طور پر پھنس چکے ہیں۔ پیچھے مڑ کر دیکھیں تو فرعون کی غضبناک فوج، اور سامنے دیکھیں تو ایک وسیع، گہرا، لامتناہی سمندر۔ بچ کر جانے کا کوئی راستہ؟ دور دور تک کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ ایسے میں ایک ہی سوال تھا جو ہر ایک کے ذہن میں گونج رہا تھا، یہاں سے فرار کیسے ممکن ہے؟ آخر کیسے؟ لیکن اس عالم میں جب سب کے سب نا امید ہو چکے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایمان ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ڈگمگایا۔ انہوں نے اپنی قوم کی طرف مڑ کر کہا، ہرگز نہیں، ڈرو مت، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور کوئی راستہ نکالے گا۔ اور پھر ایمان کے اس ایک جملے کا جواب تاریخ کے سب سے بڑے معجزوں میں سے ایک کی شکل میں سامنے آیا۔ ایک حکم، عصا کی ایک ضرب، اور سمندر 2 حصوں میں پھٹ گیا۔ بیچ میں ایک خشک راستہ اور دونوں طرف پانی کی بلند دیواریں کھڑی ہو گئیں۔ چھٹا اور آخری حصہ، ابدیت کا سبق، یعنی ظالم کا انجام۔ اب ہم اس کہانی کے بالکل آخری اور فیصلہ کن موڑ پر ہیں، جہاں اس ظالم کو اس کے تکبر کا انجام ملنے والا ہے۔ اپنے غرور میں اندھا فرعون ایک خدائی معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی اسے اپنی جیت کا راستہ سمجھ بیٹھا۔ اس نے اپنی پوری فوج کو سمندر کے بیچ بنے اسی راستے پر دوڑا دیا۔ لیکن جیسے ہی آخری اسرائیلی محفوظ کنارے پر پہنچا، پانی کی وہ اونچی دیواریں واپس آپس میں مل گئیں۔ جب موت کی لہریں اس پر ٹوٹ رہی تھیں، تب جا کر فرعون نے آخر کار اپنے ایمان کا اعلان کیا۔ اس نے کہا کہ وہ اسی رب پر ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ لیکن کہانی کا سب سے اہم نقطہ اب آتا ہے۔ اگرچہ اس کی روح تو ختم ہو گئی، اللہ نے فرمایا، آج ہم تیرے جسم کو بچا لیں گے تاکہ تو اپنے بعد آنے والوں کے لیے ایک عبرت کی نشانی بن جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج تک اس کا جسم تکبر کے انجام کی ایک جیتی جاگتی مثال کے طور پر دنیا کے لیے محفوظ ہے۔ اور آخر میں یہ پوری کہانی ہمیں ایک بہت بنیادی سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے کہ اصل طاقت کی حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ فرعون جیسی دنیاوی حکومت ہے جو ایک ہی لمحے میں پانی میں بہہ جاتی ہے، یا پھر اصل طاقت اس ایمان میں ہے جو سمندروں کو بھی راستہ دینے پر مجبور کر دیتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔